اور کہاں مجھ ساسی کہاں تیری رحمت. آپ نے وہ 6 ماہ کا جو شہزادہ تھا اس کو قربان کیا. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا. تو جو لوگ آپ کو ہر معاملے میں، کیونکہ آپ امانت دار تھے، صادق تھے، کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر 1800 سے پروگرام علم کی دنیا. تو علم کی دنیا میں ہم آج ایک نئی نشست کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس میں ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ صبر تھی. وہ کیسے تھی اور کیوں تھی؟ تو اس کے متعلق مولانا صاحب سے حسب معمول ہمارے سوالات ہوں گے. اور آج ہمارے ساتھ نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب، کہ جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے. تو میں بلا تاخیر کسی کے آج کے سوالات پہ جانے سے پہلے صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں تاکہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اور آج اسی کے ساتھ ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے. جیسے آج کا عنوان ہے صبر کے متعلق ہے، تو ہم مولانا صاحب سے آج گزارش کرتے ہیں کہ وہ صبر کی اہمیت بیان کریں. ہم صبر کی اہمیت سے ہی اپنے اس نشست کا، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں پھر اس پروگرام کے اندر سامعین کو بھی اور پوری ٹیم کو جو علم کی دنیا سے روشنی کو لے کر ساری دنیا میں پہنچاتی ہے، جو کیمرے کے سامنے موجود ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن پسے کیمرہ جتنے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا اس میں حصہ ہوتا ہے. اللہ ساری ٹیم کو جزائے خیر، اور بالخصوص صدیق قریشی صاحب کو، ندیم قریشی صاحب کو، حمید قریشی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس پروگرام کو اپنی بارگاہ سمادیت کے اندر اپنی رضا کے لیے مستجاب فرمائے. تو آپ نے جو سوال کیا
کہ صبر کی کیا اہمیت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ذریعے ہی ہر مشکل اور ہر آزمائش کا سامنا کیا۔ صبر نہ صرف انفرادی بلکہ معاشرتی انقلاب کا ذریعہ بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ صبر اختیار کریں تو یہ ہماری سب سے بڑی طاقت اور ہمت ہے۔ صبر کی اہمیت جو ہے وہ آپ کی جو مشکل حالات میں ہوتے ہیں وہ صبر ہی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو پھر آپ اچھا مثبت سوچ لیتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ آپ سے نہیں ہوتا۔ پریشانی میں صبر ہی آپ کو سکون دیتا ہے، اور صبر آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ ایسے مضبوط کرتا ہے جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ فلاں کے ساتھ ہے یا فلاں کے ساتھ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، عہدیداروں کے ساتھ ہے، منصب والوں کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ لیکن جس بندے نے کسی معاملے پہ صبر کیا تو صبر کی اہمیت یہ ہے، سب سے بڑی بات جو صبر میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر اعمال کی جو قبولیت ہے اس میں جو کامیابی دیتا ہے وہ صبر ہی دیتا ہے، اور جزا اور ثواب حاصل ہوتا ہے، اور معاشرتی جو تعلقات ہیں وہ درست رہتے ہیں اور صبر ان کو درست رکھتا ہے۔ غصہ اور جھگڑے کم ہوتے ہیں صبر کی وجہ سے، آپ کی برداشت کی وجہ سے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر انسان کو مضبوط، کامیاب اور پرامن بناتا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں صبر کے متعلق بیان فرمایا۔ اور صبر اصل میں انسان کی جو اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، صبر کا ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے کہ صبر آپ کا کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی بندے کا صبر کر رہے ہیں، یہ مخلوق کا کر رہے ہیں، کیسے صبر کر رہے ہیں۔ تو صبر میں آپ کی نیت اگر رب العالمین سے ہے، آپ کے معاملات رب العالمین کے ساتھ ہیں، اور آپ نے پھر صبر کیا تو اللہ مع الصابرین، جیسے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ صبر انسان کی کمزوری نہیں، وہ ایک مضبوط طاقت ہے۔ تو اسی کے متعلق آپ اپنے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہمیں گوش گزار کرے کہ جس میں عملی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرحلے پہ صبر کیا ہو، تو وہ ہمیں عملی مثال کی صورت میں ملتی ہو یا نظر آتی ہو۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی آپ اگر اٹھا کر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو جو ابتدائی دعوت آپ نے اسلام کے لیے دی، سب سے بڑا مشکل مرحلہ تو ابتدا میں تھا کہ آپ نے صبر کیا جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ حالانکہ اس سے قبل جیسے کہ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، تو اسی طریقے سے کہ لوگ آپ کو جو آپ نے کہا کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب سے فوج آ رہی ہے دشمنوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یقین کر لیں گے۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو جو لوگ آپ کو ہر معاملے میں، کیونکہ آپ امانت دار تھے، صادق تھے، تو آپ کی صداقت پر یقین بھی وہ لوگ رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اللہ کی طرف توحید کا اعلان کرتے ہوئے انہیں دعوت دی تو انہی لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کو ہلاک ہونے کی بددعائیں دینا شروع کر دی۔ تو پھر اور پھر بڑھ کر یہ کہ وہ اپنوں میں بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ کے قبیلے میں سے تھے، خاندان میں سے تھے، جنہوں نے دعوت حق پر آپ کی مخالفت کی۔ تو اس مشکل مرحلے میں جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا تو آپ نے صبر کا دامن تھاما، صبر کیا۔ جب لوگوں نے کھل کر مخالفت کی اور آپ کو طعنے دیے، ظلم کیا آپ پر، آپ کو اذیت دی گئی، اور قریش نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کو روکا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کو سخت حالات میں ثابت قدم رکھا اور جو آپ نے دعوت حق دی اس میں کامیاب فرمایا۔ جزاک اللہ جی، جیسے آپ نے مولانا صاحب نے خصوصی مفہوم کے ساتھ روشنی بھی ڈالی، اور میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ جہاں پہ مشکلات کا بات ہوتی ہے تو مشکل میں صبر کیا جاتا ہے، مشکل حالات میں انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تو آج کے میرا خیال ہے سوالات کے ساتھ مولانا صاحب ہمارا یہ ہے آج کے لیے، اس کا آج کے دن کے لیے صبر کا پیغام کیا ہے جو ہماری آڈینس کے لیے ہے، جو سننے والوں کے لیے ہے، کہ اس مفہوم کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، حالات جیسے بھی ہوں زندگی میں، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، رب کا قرآن ہمیں اور رب کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جتنے مشکل حالات ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ امام علی مقام کی بھی زندگی کو سامنے رکھیں تو آپ نے صبر کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ آج اگر ہمارے بچے کو ایک سوئی چبھتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے تو 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ 6 ماہ کا جو شہزادہ تھا اس کو قربان کیا، آپ نے شبیہ رسول ان کو قربان کر دیا، امام سیدنا علی اکبر جن کی صورت میرے آقا سے ملتی تھی، تو ان کو قربان کر دیا۔ تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تو صبر ہی وہ ہے جو اللہ پر ہمارے توکل کو، بھروسے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آپ ہر وقت کوئی مشکل آ جائے صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور ہر مشکل کو استقامت ایمان کے ساتھ برداشت کریں۔ یعنی مشکلات عارضی ہیں، صبر سے کامیابی ممکن ہے۔ تو آپ اگر وہ ممکن چیز کو صبر کے ساتھ اپنا لیں گے تو آپ دنیا کے ہر معاملے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم کو چوم لے گی۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب کہ آپ نے خوبصورت انداز میں صبر کا مفہوم آج ہمیں بیان کیا۔ اور میں آپ ناظرین کی خدمت میں ایک بات کہتا چلوں، آخر ہے اس پروگرام کا، یہ آخری ہمارا سوال تھا، 3 سیشن ہو گئے، اب MCQs اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ثابت قدمی سے، ثابت قدمی یہ، اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مشکل حالات آتے ہیں، تو ہم اگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ان کے واقعات کو جانتے ہیں، تو ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی، ہمارا توکل بڑھے گا، اور اس توکل کو بڑھنے کے لیے ہم نے پروگرام علم کی دنیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے ساتھ یہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اور ہمارے ساتھ کل کی سیریز آپ نے مس نہیں کرنی۔ انشاءاللہ ہم نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں ابھی دعوت دیتا ہوں اب آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا، تیرے در کا ادنا گدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا، اور اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے، اسے بھی سہارا
ملا تیرے در سے جو کہتا تھا بے آسرا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں اور کہاں مجھ ساسی کہاں تیری رحمت کہاں مجھ ساسی کہاں تیری رحمت تیری اس ادا پہ فدا ہو گیا ہوں تیری اس ادا پہ فدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ آج ہم نے خود بھی نعت رسول مقبول ادا کرنے کی کوشش کی، مولانا صاحب نے بھی کی، تو ہمیں کچھ اشعار بہت پسند آئے ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں۔ آج پھر صاحبزادہ محمد رضوی صاحب نے نعت رسول مقبول پیش کی، اور اب ہم اپنے پروگرام کے اخیر میں ایم سی کیوز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں فاس مسافر ٹریکر کی جانب سے، کہ جو آپ کے لیے انعامات کا انعقاد کیا گیا ہے، تو آپ ہماری سیریز بھی دیکھتے رہے اور انعامات کے بھی حقدار ہوتے رہیں۔ تو اس کے لیے آج کا جو ایم سی کیوز میں جو پہلا سوال ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے، اسی کا جو دوسرا سوال ہے کہ کس مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور پھر ہمارا تیسرا جو سوال ہے وہ آج کے لیے اس کا کیا پیغام ہے، آج صبر کے لیے مطلب کرنے کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات دے کر آپ حقدار ہو سکتے ہیں ان انعامات کے کہ جو کہ فاس مسافر نے آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ کل کی سیریز میں دیکھیں گے کہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی روشنی کیسے آئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور پھر سے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ والسلام، محمد صدیق، السلام علیکم۔